السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور آج جو ہے 23 مارچ 2012 نوجوانوں کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں اس کو نوجوان کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آج یہ اس پروگرام میں کیا قرارداد پیش کرنا چاہیں گے یہ ان سے جانیں گے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں جی قرارداد پیش کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں؟ کلیپنگ میں بتائیں ذرا زبردست جی۔ پانچ بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں میاں عبد المجید صاحب، آپ چیئرمین ہیں نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن۔ اور ایک بات اور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس پارک میں اس قرارداد کو پیش کرتے وقت نوجوان میاں عبد المجید صاحب اس گراؤنڈ میں موجود تھے۔ تو پاکستان میں بہت کم شخصیات ہیں کہ جو حیات ہیں اور جنہوں نے اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا اور اس کے بعد آگے بڑھے اور نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن بنائی اور اس کے تحت جو ہے پاکستان کے نظریے کی آج تک حفاظت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے جو ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ، منسٹر فار ریلیف ڈپارٹمنٹ، اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے حلیم عادل شیخ صاحب۔ ہمارے ساتھ ہیں منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ کامرس، گورنمنٹ آف سندھ، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق، رؤوف صدیقی صاحب۔ رؤوف صدیقی صاحب کے پاس جو ہیں مختلف وزارتیں رہیں، ہوم منسٹری کی بھی وزارت آپ کے پاس رہی، معروف شاعر بھی ہیں، کچھ شاعری بھی سنیں گے رؤوف بھائی آج آپ سے ہم۔ ہمارے ساتھ ہیں شمیم کاظمی صاحبہ، آپ فرسٹ لیڈی مارکیٹنگ آف پاکستان ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ شمیم کاظمی صاحبہ کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں۔ پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کے پریزیڈنٹ نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان آؤں اور جو میں نے کہا کہ آپ جو قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں آج کے حالات میں پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرف میں آؤں، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم جائیں میاں عبد المجید صاحب کی جانب اور تھوڑا ان سے پوچھیں کہ آپ کس طرح سے یاد کرتے ہیں اس دن کو اور کس طرح سے پاکستان کی موومنٹ کو بولی اور کیا بتانا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ دیکھیں جی، اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی جی، تو ہمارا تعلق جو ہے وہ گجرانوالے سے 12 میل دور ایک گاؤں سے ہے جی۔ کچی سڑکیں ہیں ہوتی تھی اس وقت، اور وہاں سے میرے والد صاحب جو تھے وہ ٹیچر تھے، ورنیکولر ٹیچر تھے اسکول میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو میں ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جو آپ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ تو میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا چلیں لاہور چلتے ہیں، وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو شرکت کرنی ہے۔ تو ہم لاہور میں اپنے والد صاحب کے پاس ساتھ آئے تھے اور مجھے جب نظر آتا ہے ایک بہت بڑا پنڈال تھا وہاں پہ، اتنا بڑا پنڈال تھا کہ ایک گاؤں سے بچہ آیا ہو تو اس کو اگر آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا پنڈال تھا تو وہ آپ کو کیا بتائے گا کتنا بڑا پنڈال تھا۔ لیکن اس کے جوش و خروش جو تھا وہ قابل دید تھا کہ باہر بھی نوجوان کھڑے تھے، اندر بھی نوجوان کھڑے تھے، سارے پاکستان کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ایک چیز مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ترانہ اس وقت چل رہا تھا جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ وہ یہ ترانہ خاص طور پہ اس موقع کے لیے بشیر احمد صاحب نے لکھا تھا جو بعد میں ہمارے ترکی میں سفیر بھی رہے اور ہمایوں ایک رسالہ نکلتا تھا اس کے مدیر بھی تھے۔ تو وہ جو ہے وہ مجھے ابھی تک میرے قوم میں گونجتا ہے کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ تو اب آج بھی میں محمد علی جناح کو ملت کا پاسبان سمجھتا ہوں اور اسی کے فرمودات جو ہیں اس کو ہم فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو بہت اچھی بات ہے۔
یہ جو تاریخ کی طرف جو ہے وہ جانا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ نوجوان جو ہیں جب تک تاریخ سے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے, مضبوط نہیں ہوں گے, تو وہ آج کی اور آنے والے کل کی جو بنیاد نہیں رکھ سکیں گے. جی اس سے پہلے کہ میں کچھ اور گیس کی جانب جاؤں, میں چاہوں گا کہ آج آپ کیا قرارداد پیش کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ویژن ہے, اس کو ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. جی کون کون پیش کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم, میرا نام ارسلان عالم ہے. میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو بے روزگاری کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, صحت کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور تعلیم کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا, جو یوتھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کرایوں میں خاص طور پہ یوتھ کے لیے کمی ہونی چاہیے, اور ہر چیز میں چاہے وہ کالج لیول پہ ہو چاہے یونیورسٹی لیول پہ, ہر لیول پہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ ہونا چاہیے, کیونکہ یوتھ کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہو رہا. یوتھ اس وقت رول رہی ہے, اس وقت بے روزگار ہے یوتھ. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. ٹھیک ٹھیک, گڈ. جی آج کے اس ایوان میں میں 23 مارچ کے موقع پر یہ قرارداد پیش کرنا چاہوں گا کہ ترقی وطن کا پہیہ جام ہے. تو اس کے موقع پر کہ ملک جب ترقی تبھی کرتا ہے جب ہر سال جون میں حکومت بجٹ دیتی ہے, تو ترقی کا ضامن وہ بجٹ ہوتا ہے. لیکن ترقی اس ٹائم آپ کی نہیں ہو پاتی جب وہ بجٹ فائدے کے بجائے خسارے کا بجٹ چلا جاتا ہے. جس کے طرح میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں کہ 2008 اور 2009 کا جو بجٹ آیا, ہمارے پاس 650 ارب کا خسارہ تھا. اس میں 2009 اور 10 کا بجٹ آیا, اس میں ہمارے پاس 929 ارب کا خسارہ تھا. پھر ہمارے پاس ابھی جو موجودہ بجٹ ہے اس میں 950 کا خسارہ ہے. تو اس طرح سے اگر ترقی کرنا ہے تو پھر تو لازمی یہی کہوں گا کہ ترقی کا پہیہ جام ہے. تو بہتری گزارش یہی ہے کہ ملک کی ترقی تبھی بہتر ہوگی جب یہ قرضے نہ لیے جائیں, اور قرضے تبھی ہم نہیں لے سکتے جب ہمارا بجٹ بہتر ہو. ٹھیک ہے. جی آپ کی رائے. جی جی جناب. سر میرا نام نعیم عباس ہے, اور جو 23 مارچ 1940 کو سر اچھا سر 23 مارچ 1940 کو جو سر قرارداد پیش کی گئی تھی اور جو سر آج پیش کی گئی اس میں سر زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سب کنٹیننٹ کے سر ڈویژن کی بات تھی, آج پاکستان خود آن دا ورج آف ڈویژن ہے. ہمارا آئیڈیالوجی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور جو آئیڈیالوجی کے رکھوالے عموماً سر اہل قلم لوگ ہوا کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ خود مال سمجھنے کرنے کے سر پیچھے لگے ہوئے. تو ابھی جو بندوق والوں کو سر یہ کام دے دیا پھونکا جاتا ہے, اور نہ فقط بجٹ ان کو ہمیں مارنے کے بھی سر پیسے ملتے ہیں. فارن ایڈ $20 بلین کی سر فارن ایڈ آتی ہے, وہ پوری ملٹری ایڈ ہے. وہ سارے کے سارے نہ کھا رہے ہوتے, وہ ایون جن پہاڑوں جن سیچن گلیشیئرز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ اب شرم کے مارے یار پگھل رہے ہیں, لیکن ان کو یار ذرا بھی نہ شرم. جی جی بھائی. السلام علیکم, میرا نام عمران جاوید, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام جو ہے وہ ایک طرح کا ہونا چاہیے. پاکستان میں تعلیمی بجٹ کو بڑھایا جائے, جیسے ملیشیا کے اندر آج 25% یعنی تعلیمی بجٹ کر دیا گیا. پاکستان میں بھی تعلیمی بجٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ہمیں, اور پاکستان میں جتنی بھی ہو سکتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جی موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سب جو ہیں اپنی اپنی قرارداد پیش کر رہے ہیں. جی آگے آئیں گے جناب. میرا نام ذیشان ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی کرپشن کا نظام جو ختم ہوگا, اگر میرٹ آ جائے پاکستان کے اندر, تو پاکستان کے اندر جو ہے عدل و انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے. اور ہمیں جو سیلف ایکسپینڈیچر جو گورنمنٹس کے ہیں, فار ایگزامپل منسٹرز ہیں, پرائم منسٹرز ہیں اور پریزیڈنٹ, ان کے آپ پروٹوکولز دیکھیں, اگر آپ ان کو کمپیئر کر لیں ڈیوڈ کیمرون کے پروٹوکول سے, تو اس کے پیچھے ایک گاڑی چلتی ہے. اور ہمارے یہاں جو پرائم منسٹر اگر شارع فیصل پہ اسکواڈ جاتا ہے تو ایک بارات چلتی ہے. ویلکم بیک. پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن, ہر سال کی طرح اس سال بھی 23 مارچ پورے پاکستان میں پاکستان ڈے جو ہے سیلیبریٹ ہو رہی ہے. لیکن کیا صرف اور صرف جو ہے ہر سال 14 اگست 23 مارچ 6 ستمبر یہ تاریخیں یاد کر لینا, تھوڑا سا پیچھے ماضی کی طرف چلے جانا, یہی کافی ہے, یا کچھ پریکٹیکلی جو کر کے دکھانا ہوگا؟ موجودہ تناظر میں آج 72 ایئرز بعد, یعنی 23 مارچ 1940 سے اگر ہم دیکھیں آج 23 مارچ 2012 میں پاکستان کے نوجوان کیا سمجھ رہے ہیں, کیا تبدیلی آنی چاہیے, کیا بہتری ہونی چاہیے, وہ لاسٹ سیشن میں نوجوانوں نے بتائی. ہم اپنے گیسٹ کی جانب آتے ہیں. رؤف صدیقی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواب دیکھا گیا تھا آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعبیر جو ہے جو پاکستان کی صورت میں, ایک حصہ تو ہم کھو چکے ہیں اپنا, لیکن جو ایک حصہ موجود ہے ہمارا, کیا یہ آج قائد اعظم محمد علی جناح بہت خوش ہوں گے, یا کیا غصہ ہوگا ان کے چہرے پہ, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس سوال سے شروع کیا میں وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھا گیا تھا
بر صغیر میں ایک حسین خواب دیکھا گیا تھا جس میں ارمان، امید، زندگی کی حرارت تھی، اور اتنے حسین خواب کی آج 72 سال کے بعد آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اتنی بھیانک تعبیر تو کسی خواب کی نہیں ہوتی جیسے اس خواب کی تعبیر ان 64 برسوں میں پاکستان میں ظاہر ہوئی ہے۔ میں اس بات کو اس طرح سے کہتا چلوں کہ تاریخ اور ماضی کو ہم درگزر کیے بغیر نہ اپنا حال ٹھیک کر سکتے ہیں نہ اپنا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماضی کو فراموش کریں گے تو آپ کو سب کے کرپشن کو معاف کرنا پڑے گا، قتل و غارت گری کو معاف کرنا پڑے گا، ایک عظیم پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کی بنیاد پہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام معاف کرنا پڑے گا، آپ کو ہر چیز معاف کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے، تاریخ کسی انسان کی اس طرح قوم کی زندگی میں ایکٹ کرتی ہے، عمل کرتی ہے، جیسے کسی انسان کے بدن میں اس کا ذہن کام کرتا ہے۔ اگر ذہن کو مفلوج کر دیا جائے تو پورا بدن مفلوج ہو جاتا ہے۔ لہذا تاریخ کے اوراق میں مختصر سے ایک ٹچ دے گے، کیونکہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ میں اس وقت یہ ذکر نہیں کروں گا کہ 1940 کی قرارداد کے بعد جب پاکستان قائم ہوا تو میں وہ باتیں یاد نہیں دلاؤں گا تاریخ کے اس اوراق کی کہ 1948 میں ڈھاکہ کے اجلاس میں جب قائد اعظم موجود تھے اور قائد ملت لیاقت علی خان موجود تھے، اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایس ٹائپنگ ایرر ہے، میں اس وقت یہ بھی یاد آپ کو نہیں دلاؤں گا کہ پاکستان کے لیے قائم ہونے کے بعد قائد اعظم نے یہ کیوں کہا کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے تھے۔ میں یہ ساری باتیں یاد نہیں دلاؤں گا، یہ آپ خود دیکھیے گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج ہمارا نوجوان یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی جو قرارداد ہیں یہ منوان ویسی ہیں کہ 1940 میں جب جیسا میاں صاحب نے بتایا کہ انتہائی ہندوستان کی پورے بر صغیر کی عظیم اور ذہین فتین قیادت موجود تھی، اور انہی سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان موومنٹ کا آغاز ہوا تھا، اسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بچوں کا سارا مستقبل تحقیق ہو جائے گا اگر آج پاکستان کو قائم نہیں کیا گیا تو۔ آج وہ قرارداد بائن وہی الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہے، آج وہی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے۔ میں اپنی بات کو، چونکہ اور بھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، پوری گفتگو کو میں نصیحت کیا کروں، لیکن جو آپ کے سوالات ہوں گے اس میں میں بات کو آگے بڑھا کر آپ کے ان سوالات کو ٹچ کروں گا، صرف اس 2-4 مصروں کے ساتھ کہ ایسی نظروں کو کبھی دل میں اتارا نہ کریں، ایسی نظروں کو کبھی دل میں اتارا نہ کریں، ہنستے چہرے بھی جو دیکھیں تو گوارا نہ کریں، کچھ عمل بھی کیا کیجئے گلشن کے لیے، تبصروں ہی پہ فقط آپ گزارا نہ کریں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، صرف تبصروں پہ گزارا مت کیجیے، اچھی بات انہوں نے رؤوف صاحب نے کی، اور تبصرے ہوتے ہیں ٹاک شوز کے اندر، شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ٹاک شوز کی پوری دنیا قائم ہوتی ہے سارے چینلز کے اوپر۔ جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو بہت اچھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتی ہیں تو کیا ہوتا کیا ہے، مثلا کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مٹھائی نہ بانٹیں کسی حکومت کے جانے پر، لوگ جو ہیں جس طرح مہاتیر محمد کو کہا تھا لوگوں نے، اس طرح جو ہے پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، چیف منسٹرز کو پکڑ کے کہیں کہ آپ کو اترنے نہیں دیں گے کرسی سے کیونکہ آپ نے ہماری قسمت بدل دی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا کس کی بدقسمتی ہے؟ کیا سیاستدان اس قابل نہیں ہے کہ ڈیلیور کر سکیں؟ کیا عوام جو ہے ان کو سینس نہیں ہے کہ انہیں اقتدار میں بیچتے ہیں؟ یا یہ جو ہے یہ کھیل کوئی اور کھیل رہا ہے؟ یہ صرف ساری تماشبین ہے پوری پاکستانی قوم۔ بہت شکریہ، ایک تو سب کو آج ایسے دن پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اچھا ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ جس سے بات اکثر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو تعبیر کی رؤوف بھائی نے بات کی کہ اس کی تعبیر بڑی بھیانک ہے، تو میں نہیں سمجھتا۔ تعبیر، وہ خواب کی تعبیر پاکستان ہے، اور آج اللہ کرم اس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم آزادی سے بات کر رہے ہیں۔ ذرا جائیے ہندوستان میں، حشر تو دیکھیے ہمارا کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک تعبیر تو ہم سمجھتے ہیں کہ، لیکن
اب اس تعبیر کے سلسلے میں جو ہمیں ملک ملا، آج ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم ایک قوم تھے اور ہم پاکستان کی تلاش میں تھے، اور جب پاکستان بن گیا لیکن ہم کافی ساری قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ میں پاکستانی ہوں، یہاں کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی ہزارے وال ہے، پھر سب کاسٹیں بھی ہم بیچ میں ذکر کرنے لگتے ہیں۔ المیہ تو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم پاکستان بنا تو اب ہم قوموں میں بٹ چکے ہیں۔ اب آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مسائل ہیں، اور ہم اپنی بالکل ہماری ناکامیاں ہیں، اور جو آپ نے بات کی ہے یہ حقیقت ہے کہ کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا کرپشن، اور پھر اس کے اوپر جب ہم حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں اس وقت پھر ہم پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت میں رہتے ہوئے، اور چونکہ کرپشن ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف سیاستدان کرپٹ ہے، صرف افسر کرپٹ ہے، بیوروکریٹ کرپٹ ہے، معاشرے میں ہر طرف کچھ کرپشن کا ہمارے معاشرے میں کرپشن پھیل گئی ہے، اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جی میں ساری کرپشن اپنی میں میڈیا گلے میں ڈال دوں، میڈیا چاہے گا سیاستدانوں گلے میں ڈال دے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے میں کہوں کہ نہیں میں کرپٹ ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ جتنی ذمہ داری ہے اتنی عام شہری پہ بھی ذمہ داری ہے، تو ہر شخص کو اپنی سطح پر کرپشن کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لازم بات ہے جس کا جتنا بڑا سٹیک ہے اتنی بڑی ذمہ داری اس کی ہے، تو اس کو ہمیں بھی۔ اور دوسری بات جو تبصروں کی بات کی رہو بھائی، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ صرف تبصرے کرنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ لوگ ہمیں چینج کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ پولیٹیشین سب فضول ہیں، نئے چہرے آنے چاہیے، تو پھر آپ کو خود آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو گیا کہ ہم صرف ذمہ داری لیں، آپ ہم پہ تنقید کریں اور خود آپ لوگ دیکھتے رہیں۔ نہیں دیکھیں نہیں، اب جہاں پاکستان پہنچ گیا ہے، آپ دیکھیے جب قرارداد پیش کی گئی اور جب پاکستان بنا اس وقت مسائل بہت زیادہ تھے، وسائل نہیں تھے ہمارے پاس، لیکن اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ سب ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک سوچ سے انہوں نے قطعیہ کیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان حاصل کرنا ہے، اور پھر ہم نے ان محدود وسائل میں رہ کے تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ آج لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ آج لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں ہماری مسلم لیگ کی، ہم اون کرتے ہیں نا پاکستان بنایا، ہم مسلم لیگی لیڈرز بھی، ہماری اپنی قیادتیں بھی، وہ آج جب ان کے اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا مفاد سیکنڈری ہو جاتا ہے، ذات کا مفاد اولیت میں آ جاتا ہے۔ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز آج اس وقت قائدین، ہم نے قائدین تبدیل کر لیے۔ آج میرا کیا قائد چودھری شجاعت ہے، کسی کا میاں نواز شریف ہے، کسی کا عمران خان ہے، اس وقت قائد اعظم تھے۔ قائد اعظم کی تصویر پیچھے پر بیٹھ جائیں، ایک دن 2 دن 3 دن کے لیے بیٹھے، جو ہماری مین پارٹیز کے لیڈر ہیں، انشاءاللہ پاکستان کا اس خواب کی تعبیر مزید بہتر ہو سکتی ہے اور رزلٹ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نئی ملک کی جانب آتے ہیں۔ نعیم صاحب، یہ جو جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، کیا انہیں بھی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے؟ کیا انہیں بھی APC بلانی پڑتی ہے؟ ان کے پاس تو اقتدار ہے، اختیار ہے، یا پھر جو ہے جیسے بلوچستان کا مسئلہ ہے، ابھی تک ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ پائے ہیں، ابھی بھی مسائل وہاں پہ موجود ہیں، ابھی بھی آوازیں وہاں پہ اٹھ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نااہلی جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے، حکومتیں پھر چلی جاتی ہیں، نئی حکومتیں آ جاتی ہیں، معاملات وہی کھڑے رہتے ہیں۔ آپ سونامی لے کر آ رہے تھے، وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ سونامی گزر گیا ہے، اب آگے کچھ نہیں ہوگا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے، سیاسی، اقتصادی اور سماجی، اس میں پاکستان کے یا پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت آئے، اور ہم پچھلے 20 سال سے انتخابات ملک میں ہو رہے ہیں، سن 88 سے شروع ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ تمام حکومتیں پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں ناکام ہو گئیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب اقتدار کو APC بلانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ APC نہیں، ہمارے قائدین جو بھی ہیں، چاہے ان کو عوام کی حمایت حاصل ہو یا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ قوم کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ پاکستان کے خواب کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے تحت کس نظام کی بات کر رہے ہیں؟ جو ملک میں رائج ہے مکمل طور پہ اس نظام میں آپ کے سامنے کون سا لکھ رہا ہے؟ صدارتی نظام لکھ رہا ہے؟ جی نہیں، پھر کون سا نظام؟ جمہوری نظام؟ اقتصادی اور سماجی جو نظام ہے اس وقت ملک میں، اور جس طریقے سے وہ نظام چلایا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت پاکستان کی 95% دولت 5% لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں حقائق آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اگر وقت، اور 64 سال کے عرصے میں پاکستان کے عوام کی اکثریت جو غریب ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں مل پائے ہیں، ان کو پاکستان کی دولت میں جو ان کا حصہ تھا وہ بھی نہیں مل پایا ہے، اور ہمارے حکمران طبقے نے مستقل پر
یعنی شروع سے لے کر ابھی تک پاکستان کی دولت اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہی وہ نظام ہے, یہی وہ مواقع ہیں جن کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر آپ لوگ جو یہاں پہ ایک نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے, جو آئندہ پاکستان کے مستقبل کی ضامن ہوگی یا ضامن ہونا چاہیے, یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ حقائق کو تسلیم کر کے, حقائق کا سامنا کر کے آپ ایسی قوتوں کا, ایسے قائدین کا, ایسی جماعتوں کا, ایسے رہبروں کا ساتھ دیں جو صحیح معنی میں پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکال پائیں. ہم اکیلے, تحریک انصاف اکیلے کچھ نہیں کر پائے گی جب تک کہ اور ہماری ہم خیال جو سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں ہیں مل کر, اور میں سمجھتا ہوں اب بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ رؤوف بھائی کی طرف سے بھی, حلیم بھائی کی طرف سے بھی, کہ اس قوم کو متحد ہونا پڑے گا. اس قوم کو کچھ مقاصد کے لیے متحد ہونا پڑے گا. وہ مقاصد کیا ہیں؟ یہ قوم کے قائدین, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ نئی نسل کے سامنے, وہ عوام کی رائے کی روشنی میں ان مقاصد کی نشاندہی کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی دولت کی منصفانہ تقسیم یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے غریب عوام کے حقوق ان کو ملنے چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو, بلوچستان خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں, اور ہم اس کے لیے بڑی ایک عملی تیاری کر رہے ہیں, ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. مشرقی پاکستان کے سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں ہم شاید سبق حاصل نہیں کر پائے ہیں, مگر یہ ہم سب کا فرض ہے, یہ پوری قوم کا فرض ہے کہ ہم منافقت سے دور ہو جائیں. اس وقت پچھلے 60 سال میں غربت بڑھی ہے, جہالت بڑھی ہے, منافقت بڑھی ہے, نفرت بڑھی ہے اور ذلت بڑھی ہے, اور یہ ایسی 5 لعنتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے مستقبل کو جکڑ رکھا ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان لعنتوں کے خلاف جہاد کریں. جب تک ہم اس جہاد کو یقینی نہیں بنائیں گے, میں سمجھتا ہوں ان ملک کے مسائل کا حل بالکل. نہیں. اور نوجوان جو ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود یہ بات سوچیں کہ ہم پاکستان کا آنے والا کل تو ہے نوجوان, لیکن پاکستان کا آج بھی ہے, کیونکہ کل کس نے دیکھا ہے, کل کیا ہو جائے گا, کل کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس کو بچانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ آج سے جو جدوجہد کرنی ہوگی, آج سے اس کا آغاز کرنا ہوگا. اور 23 مارچ جو ہے خاص طور پر ایک عہد کا دن ہے کہ ایک خواب دیکھا گیا اور اس کے بعد تکمیل کی کے مرحلے پہ ہم آگے بڑھے. تو آج بھی کم سے کم جو ہے ہم اپنی آنکھوں میں ایک خواب لا سکتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ خواب ہی دکھا دیے جاتے تھے. جیسے ہوتا تھا نا الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سیاستدان بڑی سی تقریریں کرتے ہیں, تو جو ملک کے سربراہان ہوتے تھے یا سامنے آ کے وہ خواب ہی دکھا دیتے تھے, جھوٹے سچے. لیکن افسوسناک بات یہ کہ سر آج خواب دکھانے والا بھی نہیں ہے آپ کو, آپ کے اندر امید ڈالنے والے کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو اس طرف جو آگے بڑھنا ہوگا کہ آپ کو جو ہے امید جو ہے وہ دی جائے کہ جو بہتر ہو سکتا ہے اور آپ اور ہم بہتر کر سکتے ہیں. ٹائمس ہوگی بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. 23 مارچ 2012 کو آج ہم جو ہیں وہ کیا عہد کر رہے ہیں. صرف گفتگو, باتیں, تبصرے, جس طرح ہر قومی دن جو ہوتے ہیں وہی روایتی باتیں ہیں, یا اپنے اندر تبدیلی بھی لانا چاہتے ہیں. پاکستان جو ہے یہی ہماری سرزمین ہے. 18 کروڑ پاکستانیوں نے جو ہے وہ کہیں باہر نہیں چلے جانا ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ اکثر باہر سے آتی ہے اور پھر جب اقتدار سے اترتی ہے تو باہر چلے جاتی ہے, لیکن یہ پاکستانی عوام جو ہے یہ کہاں جائے گی. نئی ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ تو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں پاکستان کے نظام کی جو اس میں بڑے بڑے اہم نقائص ہیں. پاکستان کے آئین کی پہلی لکیر پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن, سنہ اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ اور 4 گورنرز یعنی ایک اسلامی ریاست کے جو 5 حکمران ہیں وہ قانون کی کسی بھی کارروائی سے مستثنا ہوں گے. یعنی اس سے بڑی منافقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کا سربراہ اور 4 گورنر جو ہیں ان کو آپ کی عدالت میں کسی لے نہیں جا سکتے. دوسری مثال پاکستان میں قوانین کے مطابق ایک شخص جو 3 لاکھ روپے سالانہ کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ایک وڈیرا, ایک زمیندار جو 3 لاکھ روپے ہر گھنٹے کماتا ہے وہ ٹیکس سے مستثنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے. ٹھیک ہے, بالکل. پہلے کہ ہم جو ہیں وہ ینگسٹرز کی جانب ایک بار پھر جائیں, میاں عبد المجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
سر آپ جو کام کر رہے ہیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے اور کونسل موجود ہے, ایک تاریخی وابستگی ہے. ہم نے جیسے کہ آج آپ کے تعارف میں ایک بات کہی کہ 23 مارچ 1940 کے اس ایونٹ میں آپ کی پارٹیسپیشن, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے قافلے جو ہیں ہندوستان سے پاکستان آتے ہوئے دیکھے, کراچی آخری مرکز یہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات رؤوف صاحب نے بھی سٹارٹ میں کہی تھی, کیا ایک آزاد ملک کے اندر الحمدللہ ہم موجود ہیں جہاں ہم بہت ساری برائیاں گنواتے ہیں, وہاں پازیٹو چیزیں بھی موجود ہیں اس کے اندر, لیکن ہم نے یہاں کی اچھائیوں سے, یہاں کی پازیٹو چیزوں سے, یہاں کی زرخیز زمین سے, یہاں کے قدرتی وسائل سے, یہاں کے محنت کش لوگوں سے, یہاں کے باہمت لوگوں سے, یہاں کے ذہین لوگوں سے وہ کام نہیں لیا کہ جس سے ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے ترقی کر سکتے تھے. دیکھیں بات جو ہے بڑی سمپل ہے. ایک تو میں بالکل ایگری نہیں کرتا کہ یہ پاکستان ایک خواب تھا. پاکستان خواب نہیں تھا. پاکستان کی بنانے میں سر سید سے لے کے جو تاریخ چلی اس کا آپ مطالعہ کریں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مسلم کمیونٹی جو تھی وہ کس کس لیول سے گزر کے, کون کون سے جو مشکلات تھے ان سے گزر کے آگے چلی. 1940 کا جو واقعہ ہے وہ ایک تعین تھا, ایک راستہ متعین کیا گیا تھا. اس سے پہلے پاکستان کی کمیونٹیز مختلف جگہ پہ موجود تھی. ان کا سیاسی اور ان کا جو چیزیں تھیں اس کے لیے پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جو تھی قراردادیں وہ منظور ہوتی تھی. تو پاکستان کا تعین 1940 میں کیا گیا. اب 1940 میں جب راستہ متعین ہو گیا تو اس کے بعد آپ ہسٹری پہ نظر ڈالیں کیا ہوا. اس کے بعد سب سے پہلے قائد اعظم نے سکندر حیات کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو جنا سکندر پیکٹ بولتے ہیں. وہ ایک پہلا پیکٹ تھا جو قائد اعظم نے کیا کیونکہ انہوں نے سمجھا ہوگا, ان کی بصیرت تھی کہ یہ اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور 6-7 سال کے بعد الیکشن ہونے ہیں. سکندر حیات جو تھا اس وقت وہ پرائم منسٹر تھا پنجاب کے صوبے کا, تو اس وقت اس کے ساتھ پیکٹ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی جماعت بھی قائم رکھیں لیکن ہم آپ کے ساتھ مسلم لیگ میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. دیکھیں وہ فراست تھی قائد اعظم کی. اس کے بعد قائد اعظم نے ہاتھ بڑھایا, مولاناؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا, انہوں نے جتنے بھی پیر تھے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت تحریک کا ایک پورا لیول جو تھا, ایک ڈائریکشن جو تھی وہ تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ عثمانی صاحب جو تھے, جو بہت بڑے اپنے تھے, عثمانی صاحب جو تھے وہ, جی ہاں, انہوں نے دیکھیں انہوں نے ایک جگہ پہ ان کو پوچھا گیا کہ قائد اعظم جو ہے یہ تو کافر ہیں تو آپ ان سے کیوں آپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو میرا جو شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا کہ مجھے ایک خواب میں میرے جو پیر تھے وہ ملے, تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم کے نے خواب میں دیکھا انہوں نے کہ وہ رسول کریم کے ساتھ مولوی ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک طرف ایک لمبا پتلا جو ہے وہ سوٹ پہنے ہوئے آدمی کھڑا ہے. تو ان کی وجہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد علی جناح ہے. تو انہوں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جناح کو گلے لگا لیا. یہ ان کا تھا. تو دیکھیں یہ چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, اس وقت دیکھیں کہ کتنے مولانا تھے جو قائد اعظم کے ساتھ تھے, کتنے پیر تھے جو ساتھ تھے. کون ان کے ساتھ تھا؟ ساتھ تھے نوجوان طالب علم اور پڑھے لکھا طبقہ جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا, اور کوئی ساتھ نہیں تھا. اور قائد اعظم کا کاروان جو ہے وہ نوجوانوں نے چلایا, انہوں نے پیروں نے نہیں چلایا, وڈیروں نے نہیں چلایا, کسی نے نہیں چلایا. صرف جو تھے طالب علم جو تھے, پڑھے لکھے لوگ جو تھے, انہوں نے چلایا. تو آج اگر ہم یہ کہتے ہیں تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, اور آپ سب لوگ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتی. ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس تاریخ کو, قائد اعظم کی تاریخ کو کتنی خلافت موومنٹ جو تھی وہ چلائی گئی اس لیے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے, لیکن قائد اعظم ہمیشہ کھڑے رہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا, ہم اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. بعد میں ثابت ہوا کہ وہ گاندھی نے اپنے لیے, کانگریس کے لیے وہ تاریخ چلائی تھی.
آخر میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں کہ جس دن وہ 40 کا جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ لاہور میں منٹو پارک میں، ہم وہاں پہ گئے تھے تو اس سے ایک دن پہلے خاکساروں کے اوپر گولی چلائی گئی تھی. خاکساروں کا اور ان کا تعاون اور خون جو تھا وہ سب جگہ پہ پڑا ہوا تھا. تو قائد اعظم جب آئے، حالانکہ خاکساروں نے ہمیشہ پاکستان اس کی قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، تو سب سے پہلے وہ ان اسپتالوں میں گئے جہاں پہ وہ زخمی موجود تھے. تو یہ بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے کہ خواب تھا. خواب نہیں تھا. اتنا بڑا جو سفر طے کرنے کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ یہ ہندوؤں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمیں چیزیں جو ہیں ہمارے مطابق کریں گے. تو اس وقت سارے مسلمانوں نے ایک راستہ تعین کیا تھا. آج خواب کی بات کرنے والے میں ان کو بالکل کہتا ہوں کہ وہ بالکل خواب نہیں تھا. اور سب سے پہلے ایک بات اور دیکھ کہ یہ سارا جو چلا تھا شروع سے حالی کے وقت سے اور علامہ اقبال کے وقت سے، اس میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی، اور وہ علامہ اقبال کے ایک شعر میں ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو جب آپ کو احساس زیاں ہونا شروع ہوگا تو پھر آپ اٹھیں گے اور آپ انشاءاللہ اس کاروان کو لیڈ کریں گے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت احساس سب سے بڑی ضرورت ہے. احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا لوز کیا ہے، کیا لوز کیا. سر اب ہم آپ کی جانب آتے ہیں. آپ جی روف صاحب، میں ذرا سی وضاحت کر دوں کیونکہ کچھ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں خواب کی، تو خواب کوئی بری چیز نہیں ہے. خواب ایک ویژن ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے. جب انسان نے یہ خواب دیکھا، اور یہ خواب دیکھتا تھا ہمیشہ سے کہ وہ کسی دن چاند کے اوپر بیٹھا ہوگا، جب اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اڑنا چاہتا ہے تو اس کی تعبیر اڑنے کی صورت میں اور چاند پہ پہنچنے کی صورت میں ہوئی. بنیادی طور پہ یہ خواب ہی ہیں جو ہمیں آگے کا راستہ دکھاتے ہیں، جسے ہم ویژن کہتے ہیں. یہ کوئی نگیٹو اپروچ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جائے. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ہمارے کابرین کہتے ہیں، اور وہ اپروچ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، ایک عظیم فلسفی، ایک عظیم شاعر، جسے آج ہم مغرب کے بڑے بڑے فلاسفر کے سامنے اگر امت اور مسلمان کسی شاعر اور فلسفے کو پیش کرتی ہے وہ حضرت علامہ اقبال کو، اگر ہم یہ خواب جو اس سے منسلک ہے اگر اس خواب کو ہی ہم مائنس کر دیں تو پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کنٹریبیوشن تحریک پاکستان میں پھر کیا رہ جاتا ہے کہ جب وہ پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوئے، پاکستان بننے سے پہلے اللہ کو وہ رحلت فرما چکے تھے. میں اس کے علاوہ ایک بات اور اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی جو یہ موومنٹ تھی اس موومنٹ میں کون کون شریک تھے. پاکستان موومنٹ میں سب سے زیادہ ماں سوائے 2-3 علماء کرام کے باقی سارے علماء کرام اس موومنٹ کے خلاف تھے اور بدترین خلاف تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ رہنما بھی خلاف تھے جو اس اکثریتی صوبوں میں حکمران تھے جنہوں نے خون میں نہلا دیا. یہ بات اس کو اگر ہم تمثیلاً سمجھنا چاہیں کہ یہ اور میں نے ایک جگہ تاریخ میں پڑھا میاں صاحب کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم مملکت پاکستان قانونی جنگ لڑ کے جیتی. اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ذہین، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ذہین نہیں تھے، اس پہ کوئی شک نہیں تھے کہ بہترین بیرسٹر تھے، اس پہ کوئی شک نہیں تھا کہ ایک عظیم رہنما مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے اترا تھا. اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات ہو کہ صرف قانون کی جنگ لڑ کے یہ مملکت پاکستان آزاد ہو گئی تھی تو پھر بہار کے جو فسادات ہوئے تھے اس کا کیا ہوگا؟ پھر کروڑوں لوگوں، پھر قائد اعظم کو اپنی تقریر شملہ میں جو تقریر کی پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اقلیتی صوبوں کے، ہندوستان کے اقلیتی صوبوں میں 7 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 5 کروڑ مسلمان اکثریتی صوبوں میں رہتے ہیں. اگر اقلیتی صوبوں کے، یہ فگر میں شاید صحیح نہیں بول پایا ہوں، اگر اقلیتی صوبوں کے 7 کروڑ عوام اپنی جانوں کا نذرانہ دے دے، قربانی دے دے، اور 5 کروڑ وہ مسلمان جو اکثریتی صوبوں میں رہتے ہیں وہ اگر آزادی ان کو ملتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا.
تو یہ تاریخ کے بڑے سچے حقائق ہیں. خاکسار تحریک کے جو لوگوں کے ساتھ قتل عام ہوا تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پھر کن لوگوں نے باغ دوڑ سنبھالی. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کیا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سسکتے ہوئے زیارت کیمپ سے کراچی کی اسی ایئرپورٹ کے پاس سسکتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ کون تھے وہ تمام لوگ؟ وہ تمام لوگ جو پاکستان موومنٹ میں جن کا ذکر نہیں تھا وہ پاکستان کے اقتدار کے اوپر قابض ہوئے. میں تھوڑی اور وضاحت کرتا چلوں تاکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. آپ کا سوال بھی اگر جب آئے میرے پاس تو میں سمجھوں. دیکھیے پاکستان بنا، یہ بڑے بڑے جاگیردار جنہیں انگریزوں سے اپنے مسلمانوں کی غداری کے طفیل میں انہیں ہزاروں ایکڑ زمین دی گئی. یہ بڑے بڑے جاگیردار پھر انہوں نے کیا حاصل کیا؟ میں شارٹ مختصر کر کے بات کرتا ہوں. یہ اس مملکت پہ قابض ہوئے، پھر انہوں نے تقسیم در تقسیم کا عمل شروع کیا. پھر اس جاگیر کی اس دولت سے انہوں نے صنعتیں لگانی شروع کری اور پھر صنعت کی طاقت آپس میں لے لی. پھر اس کے بعد نظام تعلیم کو تہس نہس کیا. 2% براعت یافتہ طبقے کے لیے انگریزی تعلیم کو انہوں نے امپوز کیا تاکہ اب 98% جو ہے اس کے قریب نہ جا سکے، اور اس کا ریفلیکشن آج بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے. پھر جب انڈسٹری کی طاقت آ گئی تو انہوں نے پھر پارلیمنٹ میں گھس کے سیاسی طاقت بھی حاصل کر لی. اور پھر جیسا حضرت نے فرمایا کہ جو پیر وغیرہ تھے، یہ تمام ہندوستان کے جتنے بھی گدی نشین ہوا کرتے تھے، یہ انگریزوں کے 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک ان کے کاسالیز تھے انگریزوں کے. یہ مخبر تھے ان لوگوں کے اور جاسوسیاں کیا کرتے تھے. اور یہ پاکستان پھر جب یہ طاقتیں کسی کے پاس پیری مریدی کی آ گئی تو 5 طاقتیں جب ایک جگہ جمع ہوئی اس حکمران طبقے کے اندر تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شخص تو فرعون ہوگا، وہ خاندان تو فرعون ہوگا جو 5 طاقتیں لے کے اس وقت بیٹھا ہوا ہے. جس نظام کی ہم سب باتیں کر رہے ہیں یہ نظام اشرافیہ کا نظام ہے. اس کے اندر اب ہوتا کیا ہے؟ اگر سیاسی حکومت آئے تو مامے موجود ہیں، ماشاءاللہ لگے تو چاچے موجود ہیں، ادھر سے پھپھیاں آ جاتی ہے، ادھر سے نانیاں آ جاتی ہے، چلتے پھرتے اور پہلے تک تو آج سے 15 سال تک تو ایک شرم و حیا تھی کہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے. اب تو یہ حیا بھی ختم ہو گئی. آپ خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ سب ملو اور مجھے وزیر اعظم بناؤ. آپ سب میرے لیے جدوجہد کرو، مجھے وزیر اعظم بناؤ. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس نظام کے خاتمے کے لیے یہ جو نظام، یہ نظام نہیں ہے، یہ شاونسٹ گروپ ہے. دیکھیے یہ خدا داد پاکستان نے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی تو اس نعمت کے ساتھ جب کفران نعمت ہوا تو پاکستان کا آدھے سے زیادہ 54% مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. آخر 71 میں یہ پاکستان ٹوٹا نہیں ٹوٹا. آپ اس کو کس خوشنما گفتگو کے پیرائے میں پیش کریں گے، خوشنما نعروں میں پیش کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو صورتحال ہے، آج صورتحال پھر اسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے جو اس سے زیادہ بدتر ہے. اور پھر اس نظام نے، میں نے جو بتایا، یہ جو سسٹم بنایا گیا اس نے تقسیم پیدا کی، صوبائی تقسیم پیدا کی، لسانی تقسیم پیدا کی. پھر انہوں نے مذہب کے اندر مذہبی اور فقہ کی تقسیم پیدا کی، اور اس طرح تقسیم در تقسیم، برادری در برادری کرنے کے بعد یہ سسٹم چل رہا ہے. اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی نوجوانوں کو. آپ سب جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، مسائل تو سب بتا رہے ہیں. دانشوری کے نام پہ دھبا ہے وہ دماغ، دانشوری کے نام پہ دھبا ہے وہ دماغ جو مسئلے تو بتائے حل کوئی نہ دے. اس کا بھائی یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. تھوڑا سا تاریخ کی طرف ہم چلے گئے تھے اور اب دوبارہ موجودہ حالات کی جانب جو ہیں وہ رؤوف صدیقی صاحب لے کر تو آ گئے ہیں آخر میں، اور اسی 2012 میں. اور تھوڑا آگے کی طرف دیکھتے ہیں. اب پیچھے دیکھنا ضروری تھا اور وہ دیکھا ہم نے کہ تاریخ کو جاننا، سمجھنا کہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے اس کا ادراک ہونا چاہیے. لیکن اب جو آگے جو سفر آپ نے کرنا ہے
پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو سنوارنا ہے, وہ کیسے ممکن ہے یہ آپ سے جانیں گے, آپ کے سوالات لیں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس.